بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 65 نیوز کے ساتھ میں ہوں شیری سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنی بات۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے غلام علی خان صاحب، ترجمان پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ موجودہ ملکی حالات کے حوالے سے جو مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ وعدہ کیا تھا کہ لوگوں کو اس طرح کے مسائل سے نجات دلائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ مطمئن ہیں اس حوالے سے، یا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت جو تحریک انصاف کے نام پر قائم ہوئی، لوگوں کو ریلیف کے نام پر قائم ہوئی، اور جب یہ موجودہ وزیر اعظم اپوزیشن میں تھے تو یہ ان کی جو تقریریں ابھی ریکارڈ پہ موجود ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ جب سمجھے کہ جب مہنگائی ہو رہی ہو تو سمجھ لے کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ان کی ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود وہ جب اس نظام کا حصہ بنے، تبدیلی کا نعرہ لگا کر اس موجودہ کرپٹ سسٹم کا حصہ بن گئے، اس لیے وہ تبدیلی جو ہے وہ ہوا میں اڑ گئی ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ تبدیلی کا نام لینے والے سر پکڑ کر روئیں گے۔ موجودہ جو سسٹم اس کے تحت الیکشن میں جب حصہ لیں گے، اس نظام کا حصہ بن جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب طاہر القادری کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام کو پہلے تبدیل کیا جائے، اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے جدوجہد کی جائے، جس میں بھرپور عوامی طاقت کے ساتھ وہ جدوجہد کی جائے، وہ نظام بدل جائے، اس کے بعد الیکشن ہو۔ پہلے سب سے پہلے اصلاحات، نظام انتخاب میں اصلاحات، اس کے بعد کڑا احتساب، اس کے بعد انتخابات ہوں، تب کوئی عوام کو ریلیف یا فائدہ مل سکتا۔ لیکن خان صاحب کو بہت سمجھایا انہوں نے اس وقت 2013 کے دھرنے میں، 2014 کے، کہ اس نظام کے لیے پہلے جدوجہد کریں، اس نظام کو بدلنے کی۔ اس طرح 100 الیکشن بھی ہو جائیں، 1000 الیکشن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا عوام کو مایوسی ہوئی، نوجوان نسل جو نے بڑا تعاون کیا پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن مایوسی، بلکہ آج جو ہے میں اس مذمت کرتا ہوں، آج جو پٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا، 3 روپے کچھ پیسے۔ پہلے یہ بیان دیا گیا کہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 10 سے 12 روپے پٹرول مہنگا کرنے کی تجویز ہے، لیکن بعد میں آیا کہ وزیر اعظم نے 10 سے 12 کی تجویز کو مسترد کر دیا، اور 3 روپے کچھ پیسے۔ اصل میں بڑھانا 3 روپے ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے اسٹیٹمنٹ سے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، خوش کرنے کی جاتی ہے۔ تو میں یہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے حکومت کو، تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ سر، آپ نے بھی کہا کہ سب سے پہلے نظام کی تبدیلی ضروری امر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ نظام دیکھیں، پہلے جو کیا ایسے اقدامات ہیں جو کیے جائیں کہ جس سے نظام کی تبدیلی ممکن ہو؟ دیکھیں 2013 کا جو دھرنا پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری نے جو دیا، ابھی یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، وہ 2013، آج 7 سال ہو گئے ہیں۔ وہ تاریخ میں وہ دھرنا لوگ یاد کرتے ہیں، شدید سردی میں لوگ، مائیں بہنیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سب بیٹھے رہے، بارش کے باوجود بیٹھے رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں۔ اس وقت کی حکومت نے معاہدہ بھی کر لیا کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے، اس کے بعد الیکشن کرائیں گے۔ تو لیکن انہوں نے وہ معاہدے پورے نہیں، انہوں نے معاہدے پہ عمل نہیں کیا نا، وہ مکر گئے۔ مطلب وہ اب ان کا کام تھا کہ اس پہ عمل کرتے، کچھ اصلاحات کچھ لے کے آتے تاکہ انتخابی اصلاحات ہو جاتی تو کہ کچھ نتائج اچھے ہوتے، لیکن وہ انہوں نے وقتی طور پہ وعدہ کیا، لیکن بعد اس وعدے سے مکر گئے۔ اس کا نقصان آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ آج جو مسائل ہے، مہنگائی ہے، حکومت موجودہ وہ بھی تبدیلی کے نام پہ آنے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دے سکی۔ یہ اسی نظام، کرپٹ نظام کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نظام تبدیل ہوا ہوتا تو شاید عوام کو اتنے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اور سر، یہ جو پاکستان عوامی تحریک بلدیاتی الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اس کی تیاریوں کے بارے میں؟ جی، پاکستان عوامی تحریک جو کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جنرل الیکشن نہیں لڑتے اور بلدیاتی کیوں لڑ رہے ہیں؟ جنرل الیکشن جو اس موجودہ نظام، کرپٹ نظام کے اندر، ڈاکٹر طاہر القادری نے 2002 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا، ایم این اے بنے، اور وہ استعفیٰ دے کے باہر آ گئے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس اسمبلی میں تو عوام کی بات ہی نہیں ہوتی، یہاں تو خواص کی بات ہوتی، 400 خاندان جو پاکستان میں قابض ہے، اس لیے دوبارہ اس الیکشن میں نہیں گئے 2002 کے بعد۔ اب 2018 الیکشن ہم نہیں گئے۔ تو اس لیے موجودہ بلدیاتی نظام جو یہ اچھا نظام دیا، موجودہ حکومت نے کام اچھا کیا ہے، سسٹم اچھا ہے۔ اس سسٹم کے تحت یہ متراثر نمائندگی میں تقریباً ہمارا پہلے مطالبہ رہا ہے کہ متراثر نمائندگی کے تحت بلدیاتی الیکشن کروائی جائیں، جنرل الیکشن کروائی جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ شخصیات کو ووٹ نہیں پڑتے، بلکہ پارٹی کے جماعت کو ووٹ پڑتے ہیں، اس کی بنیاد پہ اپنے اچھے لوگ جو وہ اسمبلی میں بھیجتے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے بلدیاتی ہے، متراثر نمائندگی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے ہمارے مرکزی قیادت نے اسٹڈی کیا، اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں جو تیاریاں آپ کی چل رہی ہیں، آپ جی، ہم مطلب شمالی پنجاب کی ہمارے پاس ذمہ داری ہے۔ ہم نے 8 ضلعوں میں جا کے تنظیمیں بنائیں، اس کے بعد وہاں پہ بلدیاتی کنونشن کیے ہیں۔ ابھی چونکہ بلدیاتی کنونشن کے بعد پھر گیپ آ گیا، اپوزیشن کی تحریک شروع ہو گئی،
پھر ہم نے تبدیلی نظام کنونشن کیے. مطلب بلدیاتی الیکشن کے لیے ہماری تیاریاں جاری ہیں اور کافی حد تک اس میں ہم آگے جا چکے ہیں, تنظیمات مکمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں بہتر نتائج دیں گے انشاءاللہ. اور سر یہ راولپنڈی میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ترقیاتی حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے, خصوصاً یہ سرکاری ہسپتالوں کی جو حالات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں عوام کو علاج معالجے کی سہولیات میسر آ رہی ہیں نہیں, یا میں سمجھتا ہوں یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اسپتالوں میں صفائی تو کر لیتے ہیں, اس دور میں صفائی ہوئی ہے صرف, لیکن دوائیاں ناپید ہیں, مریضوں کو دوائیاں نہیں ملتی, میڈیسن نہیں ہے. مطلب چھوٹی موٹی دوائی بھی وہ باہر سے لینی پڑتی. پہلے ہوتے تھے کچھ دوائیاں, کاف لیگ کے دور میں کچھ رہا اسپتالوں میں میڈیسن اویلیبل ہوتی تھی, لیکن ابھی تو بہت برا حال ہے. ٹیسٹ جو کرانے کے لیے جاتے ہیں اس کے بھی پیمنٹ دینی پڑتی ہے, حالانکہ فری ہونا چاہیے گورنمنٹ کے اسپتالوں میں. اور اس کے بعد میڈیسن بھی نہیں ہے, میڈیسن تمام تر باہر سے خریدنی پڑتی. جو حکومت ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دے. جو بنیادی صحت کی سہولیات, تعلیم اور یہ چیزیں جو ضروریات کی اشیاء ہیں روزانہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں میسر آنی چاہیے. مطلب 50% پہ حکومت دے, ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے آئین کے تحت. یہ آئین پہ عمل درآمد نہیں کر رہے, اس کا مطلب آئین کے اقدار ہیں, ان کو اس پہ دیکھنا چاہیے. یہ جو بھی ہسپتالوں کا نظام ہے یا ترقیاتی سارا نظام ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نہیں, موجودہ دور میں تو کوئی اطمینان بخش نہیں ہے؟ نہیں, اطمینان بخش نہیں, کیونکہ ویسے کچھ دن پہلے ہمارے ادھر PP18 جو ہے راولپنڈی, وہاں پہ تھا کہ کروڑوں کے ترقیاتی کام جہازی خان نے کروائے ہیں, لیکن ہمیں تو کوئی نظر نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں کوئی خود مخصوص علاقے ہیں جہاں چھپ چھپا کے کام ہوئے ہیں. ہمارے علاقے میں کوئی ایسا گٹر وغیرہ گلیوں میں برا حال ہے, کوئی ترقیاتی کام اس طرح نظر نہیں آ رہے جس طرح ہونے چاہیے. جی, تو ناظرین آپ نے سنی غلام علی خان صاحب کی گفتگو. انشاءاللہ پھر